السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ یا خان، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں پری شاہ کے قلم سے لکھا گیا خوبصورت ناول تیرے نال عشق، ایپیسوڈ نمبر 25۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچے۔ اب بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ میں چاہتی ہوں کوئی ایسا ہو جو صرف میرا ہو، جس کے کندھے پہ سر رکھ کر میں اپنے سارے دکھ آنسوؤں میں بہا دوں، جس کی گود میں سر رکھے میں ڈھیروں باتیں کرتی جاؤں، جس کی امامت میں شکرانے کے نفل ادا کروں، جس کے پہلو میں بیٹھ کر میں سورت رحمان سنوں، جس کا ہاتھ تھام کر ایک لمبی مسافت طے کروں، ٹھنڈی گھاس پہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلوں، ڈھلتے سورج کی نارنجی کرنوں کو الوداع کہتے چائے کا کپ اس کے ساتھ پیوں، آسمان کی سیاہ چادر تلے ڈھیروں ستاروں کے بیچ چمکتے چاندنی میں اس کے کندھے پہ سر رکھے ساری رات گزار دوں، اس کے ساتھ پوری دنیا دیکھوں جو میری دنیا ہو، اس کے ساتھ میں اپنے اس رب کے گھر کی زیارت کروں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ کوئی تو ایسا ہو جو صرف میرا ہو، میرا محرم ہو، جو میرے جسم و جاں کا مالک ہو، میری روح کا مکین ہو۔ میں چاہتی ہوں ایک چھوٹا سا گھر ہو جہاں ہم دونوں اور ہمارے وجود کے دو حصے بس خوشیاں ہوں، سکون ہو، پیار ہو، احساس ہو، چھوٹا سا خوشیوں کا گہوارہ ہو، جہاں ہم زندگی کی آخری سانس تک ساتھ رہیں، جہاں کوئی ہجر، کوئی دکھ، تکلیف یا ماضی کی یاد نہ ہو، زیادہ کچھ نہیں، بس چھوٹی سی دنیا ہو جو صرف میری ہو۔ ڈائری میں لکھے یہ خوبصورت الفاظ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر گئے۔ ابیر نیچے ابیہا کے ساتھ تھی، اس لیے وہ پھر سے ابیر کی ڈائری نکال کر بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کو مزہ آتا تھا ابیر کے الفاظ پڑھنے میں۔ بہت دفعہ وہ حیران بھی ہوتا تھا کہ کیسے لکھتی تھی وہ یہ سب۔ حیرانی کو سائڈ پہ رکھے اس نے صفحہ پلٹا کہ جلدی پڑھنا تھا، ابیر کسی بھی وقت کمرے میں آ سکتی تھی۔ آپ تنہا نہ رہ جائیں تو چلنا کیسے سیکھیں، اللہ پر بھروسہ کرنا کیسے سیکھیں؟ بے ساکیوں کے سہارے چلنے والے بھی بھلا طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس پیارے رب کی پلاننگ، اس کی ٹائمنگ کتنی پرفیکٹ ہے۔ سوچتی ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ بچے کو سیڑھیاں چڑھاتی جاتی ہیں، اسی طرح وہ رب اپنے بندے کو مصائب اور آزمائش سے گزار کر اوپر لے جاتا ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ میرا بندہ اکیلا نہ سنبھال پائے گا تو مدد بھیج دیتا ہے، تو کبھی ایسے احساس دلاتا ہے کہ میں اکیلا ہی تیرے لیے کافی ہوں۔ وہ رب تو رحیم کریم ہے، کن الفاظ میں اس کی محبت بیان کی کریں، الفاظ ہی نہیں ہیں کوئی۔ کچھ وقت پہلے مجھے بھی یہی لگا تھا کہ اس رب نے تنہا چھوڑ دیا مجھے، میری زندگی، میری کوئی خوشی لکھی ہی نہیں، لیکن میں غلط تھی، بہت غلط۔ وہ تو رب کریم ہے، کیسے اپنے بندے کو تنہا دکھوں کی مجدار میں چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جو 7 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ میں بھی اس سے شکوہ کرتی اگر نانی کے الفاظ یاد نہیں آتے۔ وہ کہتی تھی چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جتنی بھی تکلیف ہو، لیکن اپنی زبان سے کبھی شکوہ نہ کرنا، بس اللہ سے دعا کرنا کہ وہ ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رکھے، اپنی رضا میں راضی رکھے۔ میں بھی ہر آزمائش میں صبر کیا اور اس کی رضا میں راضی ہوئی جس کا انعام مجھے اتنی جلدی مل جائے گا سوچا نہیں تھا۔ اللہ نے ابیہا کو میری زندگی میں بھیج کر مجھے دونوں جہانوں کا خزانہ دے دیا۔ اس ننھی جان نے مجھے ممتا کے سب سے حسین احساس سے روشناس کروایا، اور مہک، جس طرح اس کا نام لکھا تھا، پڑھ کر ایک لمحے کو مہک کا دل رک سا گیا۔ ان کو دیکھ ہمیشہ یہ الفاظ میرے ذہن میں آتے ہیں، اچھا ہم سفر سفید رنگ کی طرح ہوتا ہے، سفید رنگ میں کوئی بھی رنگ ملاؤ نیا رنگ بن جائے گا، مگر دنیا کے سارے رنگ ملا کر بھی سفید رنگ نہیں بنتا۔ وہ بھی ایسے ہی ہیں، سفید رنگ جیسے، حالانکہ ان کو سیاہ رنگ سے عشق ہے، لیکن میری زندگی میں وہ سفید رنگ کی طرح ہیں، بے رنگ سی زندگی کو جیسے ڈھنگ کے رنگ دے دیے انہوں نے۔ پتہ نہیں وہ میری کس نیکی کی جزا ہیں، تھوڑے سے کھڑوس ہیں پر کوئی نہیں، میرے لیے پرفیکٹ ہیں میرے مسٹر افندی۔ آخری الفاظ پڑھتے مہک دلکشی سے مسکرایا، ایسا لگ رہا تھا وہ ڈائری نہیں ہر حرف ابیر کو پڑھ رہا تھا۔ وہ ڈائری تھی ہی نہیں، وہ تو دل تھا ابیر کا دل۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ اتنی چھوٹی چھوٹی سی حسین خواہشات تھیں اس کی، ارد گرد سے بیگانہ، وہ پوری طرح سے ڈائری کے الفاظ میں گم تھا۔ وہ لڑکی آج اس کو ساحرہ لگی جو آہستہ آہستہ بنا کچھ کیے صرف اپنے الفاظ سے اس کو اپنے سحر میں جکڑی جا رہی تھی۔ ٹرانس میں اس نے صفحہ پلٹا جہاں سیاہ روشنائی میں کچھ اور الفاظ جگمگا رہے تھے۔ تاریخ 2 دن پہلے کی تھی، مہک سے کہنا چاہتی ہوں پر اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ کہہ سکوں، اس لیے یہاں لکھ رہی ہوں۔ وہ الفاظ پڑھ کر مہک کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ وہ لڑکی سچ میں ساحرہ تھی، دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ سن بیٹھا۔ دروازے کھلنے کی آواز پہ جلدی سے اس نے ڈائری نیچے تکیے کے نیچے رکھتے منہ پہ ہاتھ پھیرتے دھڑکنوں کو اعتدال میں لانا چاہا، لیکن وہ تو شاید آج سب کہہ دینا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے یہ لڑکی بڑی ہو رہی تھی، بہت باتونی ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے اتنی باتیں لاتی ہے، اور اس کے سوال، اف توبہ،
آج کل کے بچے بھی نا. ابیر اپنے دھیان میں بولتے ہوئے کمرے میں آئی اور ڈریسنگ کے پاس کھڑے ہوتے کانوں سے ٹاپس نکالنے لگی. اگلے ہفتے میڈم جی کا ٹرپ ہے اور ابھی اسے اتنی ایکسائٹمنٹ ہے کہ سب پلان بھی کر لیا. بال کھول کر اس نے کبرڈ سے اپنا سادہ سا سوٹ نکالتے ساتھ ہی مہد کو بیٹی کے پلان سے آگاہی دی. لیکن مہد سن کب رہا تھا. وہ اور بھی کچھ بول رہی تھی لیکن مہد سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا. ابیر کی آواز تو سنائی ہی نہیں دے رہی تھی, بس کانوں میں اپنی ہی دھڑکن ڈھول کی طرح سنائی دے رہے تھے. کیا ہوا, اب ٹھیک ہے. کوئی جواب نہ پا کر اس نے قریب آتے مہد کا کندھا ہلایا تو چونک کر اس نے سر اٹھایا. تھکی تھکی سے ابیر نیند سے بھری آنکھیں لیے فکر مندی سے پوچھ رہی تھی. ہاں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں. اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر مہد نے گہرا سانس لیا. پکا نا. اس نے تصدیق چاہی. جی پکا. گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرتے اس نے جواب دیا تو ابیر سر ہلا کر فریش ہونے چلی گئی. مہد جلدی سے ڈائری نکال کر اس کے سائڈ ٹیبل ڈراز میں ڈال کر اور خود کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتے کچھ سوچنے لگا. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے وہ اس لڑکی کی محبت کا جواب دے. پھر کچھ سوچتے اس کے لب مسکرائے. کافی لاؤں آپ کی. فریش ہو کر بالوں کا رف سا جوڑا بناتی وہ مہد کے قریب آئی جو لیپ ٹاپ کھولے صوفے پہ بیٹھا تھا. نہیں, آپ یہاں آئے, بات کرنی ہے. نظریں لیپ ٹاپ پہ جمائے وہ سنجیدگی سے بولا. خیریت. ایک لمحہ ضائع کیے بنا ابیر اس کے قریب براجمان ہوئی. میری طرف تو سب خیریت ہی ہے, آپ بتائیں. لیپ ٹاپ بند کرتے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا. کیا. ابیر نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا. کیا کرتی ہیں آپ. اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ سوالیہ ہوا. تھوڑا بہت کام کرتی ہوں, ویسے زیادہ وقت فری ہی ہوتی ہوں. اتنا کام نہیں ہوتا. سوال کا مطلب سمجھے بغیر اس نے سادگی سے جواب دیا تو مہد ہولے سے ہنس دیا. بہت معصوم ہیں آپ. کیا کہہ رہے ہیں. ابیر ہونکوں کی طرح اس کو دیکھ رہی تھی جو بنا سر پیر کی باتیں کر رہا تھا. آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی. اب اس نے سیدھا کہا. آپ سے کیا کہنا ہے میں نے. ابیر سوچ میں پڑ گئی. وہی جو ڈائری میں لکھا ہے. بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی. کیا لکھا ہے ڈائری میں. ایک منٹ, آپ نے پھر میری ڈائری پڑھی. ابیر نے آنکھیں چھوٹی کر کے تیز نظروں سے گھورا. اچھا ہی ہوا پڑھ لی, ورنہ آپ نے تو خود کچھ کہنا نہیں ہے. بغیر اس کی گھوری کا اثر لیے کہا گیا. کیا پڑھا آپ نے. ابیر ڈر گئی کہ ڈائری میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا, کہیں کسی بات کا غلط مطلب نہ لے لیا ہو. سب کچھ. ابیر کی اڑتی رنگت دیکھ کر اس نے مسکراہٹ دبائی. سب. ابیر نے تھوک نکلا. اپنے ڈر میں وہ مہد کی مسکراہٹ دیکھ نہ سکی. جو آپ نے وہاں لکھا ہے میں نے آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا جھکا سر اوپر کرتے سنجیدگی سے کہتے وہ ابیر کے رہی صحیح جان بھی نکال گیا. ابیر کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی. وہ سب تو شادی سے پہلے لکھا تھا. سچی. اب ایسا کچھ نہیں ہے, میں تو کبھی سوچا بھی نہیں. آنکھیں لبالب پانیوں سے بھرے وہ ڈرتے ڈرتے بولی. ابیر کیا ہوا, آپ رو کیوں رہی ہیں. اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ چھوڑتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں کے پیالے میں لیا. سنجیدگی کی جگہ فکر نے لے لی. آپ پلیز غلط نہیں سمجھے, میں ایسی نہیں ہوں. پھر سے اپنے کردار پہ انگلی اٹھنے کے ڈر سے وہ اپنی صفائی دیتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی. مہد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ کس پس منظر کی بات کر رہی تھی. تو کیا ہوا, آپ ایسے رو کیوں رہی ہیں, کچھ تو بتائیں. اس کو اتنی بری طرح روتے دیکھ مہد کو عقل آ گیا. وہ تو بس تھوڑا سا تنگ کرنا چاہ رہا تھا, رلانے کا تو سوچا ہی نہیں تھا. ابیر اس کی سنے بنا بس روتی جا رہی تھی. اچھا کچھ نہیں پوچھ رہا, آپ چپ تو ہو جائیں پلیز. اس کو اپنے کندھے سے لگاتے وہ نرمی سے بولا. ابیر کیا ہو گیا ہے. وہ کسی طور چپ نہ ہوئی تو مہد نے اس کو اپنے روبرو کرتا ذرا سے غصے سے بولا. اس کے غصے سے بھری آواز سن کر ابیر نے جلدی سے اپنی آواز کو حلق میں دبایا, لیکن آنسو متواتر گالوں پہ بہہ رہے تھے. میں ایسی نہیں ہوں. کچھ دیر بعد وہ سو کرتے بھاری آواز میں آہستہ سے بولی. مجھے پتا ہے آپ بہت اچھی ہیں, چلیں چپ ہو جائیں ذرا پلیز. ذرا سا مذاق کیا تھا آپ نے, تو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. لے پانی پئیں. خفگی سے کہتے اس نے پانی کا گلاس ٹیبل پہ اٹھا دیا اور خود اٹھ کر گلاس دور دھکیلتا بالکنی میں چلا گیا. 2 گھونٹ پانی پی کر گلاس واپس رکھتے اپنی آنکھیں صاف کرتی وہ مہد کے پیچھے گئی. آپ ناراض ہو گئے. اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے معصومیت سے پوچھا گیا. سوری, میں ڈر گئی تھی کہ آپ مجھے غلط نہ سمجھ لیں. اس کے کندھے آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میری سوچ کیسی ہے. اگر آپ کو غلط سمجھنا ہوتا تو بہت پہلے سمجھ دیتا جب آپ نے ہمدان کے بارے میں بتایا تھا. جو ماضی تھا وہ گزر گیا, اب ہمیں حال پہ توجہ دینی چاہیے. نرمی سے کہتے اس نے ابیر کا گال تھپ تھپایا تو مسکرا دی. سوری, میں نے آپ کو غلط سمجھا. میں نے ہر طرح سے خود کو بہت مضبوط بنایا, کبھی منفی خیالات ذہن میں نہیں آنے دی, لیکن دل کے کسی کونے میں آج بھی اپنے کردار پہ انگلی اٹھنے کا ڈر کنڈلی مارے بیٹھا ہے. میں نے بہت کوشش کی لیکن میں یہ ڈر نہیں نکال پا رہی اپنے دل سے. اپنی زندگی کی وہ بھیانک رات پھر سے یاد آتے وہ سسک اٹھی. ابیر, میں نے منع کیا ہے نا رونے سے, چپ ہو جائیں پلیز. مہد نے اس کو کندھے سے پکڑ کر پاس پڑی چہر پہ بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے. سوری. اس کی فکر پہ دھیمے سے مسکراتی وہ نم آنکھوں سے بولی. اس سوری کی جگہ اگر آپ وہ کہیں جو ڈائری میں لکھا ہو تو میری ناراضگی دور ہو سکتی ہے.
اس کا دھیان ہٹانے کو وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا، کیا لکھا ہے ڈائری میں؟ اور آپ میری ڈائری کیوں پڑھتے ہیں؟ میں آج ہی غائب کرتی ہوں کہیں اس ڈائری کو۔ مہد کو گھور کر کہتے وہ روم میں جانے لگی، اب کیا فائدہ، جو آپ چھپانا چاہتی تھی وہ میں نے پڑھ لیا۔ مہد نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ ابیر نے آبرو اچکا کر اس کے ہاتھ میں اپنی کلائی اور مہد کے تاثرات دیکھے۔ ایسا کیا پڑھ لیا آپ نے؟ وہی جو آپ 2 دن پہلے کہنا چاہتی تھی پر آپ کی ہمت نہیں ہوئی۔ مہد نے اس کی کان سے بھوری آنکھوں میں دیکھا، اپنے الفاظ یاد آتے ہی وہ سٹ پٹا کر نظریں جھکا گئی۔ آپ نے پڑھ تو لیا ہے، میں کیا کہوں اب؟ اپنے ہاتھوں پہ نظریں جمائے وہ آہستہ سے بولی، ہاں لیکن میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ مہد نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے پیار سے کہا، اور اگر میں نہ کہوں تو؟ ذرا سی نظریں اٹھائے اس نے نہ کرنے کی سزا پوچھی، تو پھر میں آپ سے ناراض رہوں گا۔ مہد خفگی سے کہتے اس کے ہاتھ چھوڑتے رخ موڑ گیا۔ اچھا آپ ناراض نہ ہو، میں کہتی ہوں۔ ابیر جلدی سے کہتے اس کے سامنے آئی۔ میں منتظر ہوں۔ کافی دیر وہ کچھ نہ بولی تو مہد خفگی سے بولا، آپ میرے لیے بہت خاص ہیں، آپ وہ واحد شخص ہیں جس کے لیے مجھے نیند سے محروم رہنے میں کوئی اعتراض نہیں، صرف آپ ہیں جس سے بات کرتے ہوئے میں کبھی تھک نہیں سکتی، جس کا خیال میرے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے۔ میں لفظوں میں وضاحت نہیں کر سکتی کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ آپ وہ واحد شخص ہیں جس سے مجھے ہار جانے کا ڈر ہے، اور ہاں آپ ہی وہ واحد شخص ہیں جس کے ساتھ مجھے آخری آرام گاہ تک سفر کرنے کی خواہش ہے۔ اس کی ہتھیلی پہ لب رکھتے وہ دھیرے دھیرے بولتی مہد کے دل کی دھڑکن بڑھا گئی، اور وہ آپ ہی ہیں جس کے ساتھ مجھے آخری آرام گاہ تک سفر کرنے کی خواہش ہے۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے مہد نے اس کی محبت کا جواب دیا تھا۔ ابیر پرسکون سی اس کا لمس محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ اس وقت ڈھلتے سورج کی نارنجی کرنیں تو نہیں ہیں؟ اب ستاروں سے سجے آسمان کو دیکھتے ہوئے چائے پی سکتے ہیں کیا؟ آسمان پہ نظریں جمائے مہد نے دل فریب لہجے میں اجازت چاہتے ابیر کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیر گیا۔ چلیں ساتھ چلتے ہیں۔ اس کو بازو پہ حصار میں مہد نے کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں چائے کا ایک مگ لیے باری باری گھونٹ بڑھتے آسمان میں ان گنت جگمگ کرتے ستاروں کو دیکھتے باتیں کر رہے تھے۔ یک ٹھنڈی ہوا بدن سے ٹکراتی ٹھٹھرانے پہ مجبور کر رہی تھی، لیکن وہ دونوں اس سے بے نیاز اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ مہد اس سے سوال کر رہا تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے جواب دے رہی تھی۔ ابیر اچھے سے سمجھ رہی تھی وہ صرف اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اپنی عادت کے خلاف اتنی باتیں کر رہا تھا، ورنہ وہ کم ہی بولتا تھا۔ جیسے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، ہر کام میں اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا تھا۔ ابیر تو بس یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی جس نے اتنا اچھا انسان اس کے نصیب میں لکھا تھا، اور مہد وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ابیر کو کوئی دکھ یا تکلیف نہ ملے۔ اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی ابیر اس کی زندگی کا حصہ، اس کی شریک حیات بن گئی تھی۔ مہد اس کو خوش رکھنا چاہتا تھا جس کی وہ کوشش کر رہا تھا، لیکن تانیہ کو بھلا کر آگے بڑھ کر جانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ بھلے ابیر کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن وہ بہت سے معاملات میں اس کے ساتھ ناانصافی کر جاتا تھا۔ ابیر تو بات آئی گئی کر دیتی تھی، لیکن مہد گلٹی رہتا۔ آج بھی ابیر کے الفاظ پڑھنے کے بعد اس کو نئے سرے سے ابیر کے معاملے میں اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح وہ ابیر کو اس کا اصل مقام دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں ہمدان، میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ ہمدان، میں آپ کی بیوی ہوں۔ نہیں، تم جیسی گھٹیا لڑکی میری بیوی نہیں۔ ہمدان، خدا را ایسا نہ کریں، میں ہمدان الوی۔ نہیں ہمدان، رک جائیں خدا کا واسطہ، اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ اللہ کو باقی بہت ترقی دے ہمدان۔ بہت سی آوازیں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اس کو روکے۔ وہ جا رہی تھی اور اس کو دعا دے کر جا رہی تھی، بغیر کچھ کہے جا رہی تھی۔ ہمدان روکنا چاہتا تھا پر حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے سینے پہ دباؤ بڑھنے لگا، سانس اٹکنے لگی تھی اور آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ وہ بولنا چاہتا تھا پر اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، سانس بھی رک رک کر چل رہی تھی۔ بہت کوشش کر کے اس نے لب کھولے۔ ابیر زور سے چلاتا وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ گہرے گہرے سانس لیتا وہ اپنا سینہ مسل رہا تھا، لیکن شاید سانس سینے میں ہی اٹک گئی تھی۔ دل و دماغ ابھی تک اس خواب کے زیر اثر تھا۔ چند لمحے بعد حواس بحال ہوئے تو سائڈ ٹیبل پہ پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ وہ ایسے ہانپ رہا تھا جیسے تھکا ہارا مسافر لمبی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ جلدی سے بیڈ سے اتر کر ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ چلنے لگا اور ساتھ ہی اے سی کی کولنگ بڑھا کر شاید یہ ٹھنڈک اس کے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ یا اللہ، اس کے دل میں میرے لیے بس اتنی گنجائش ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ یہ پچھتاوے کا بوجھ میرے دل سے اتار دے، ورنہ میری یہ سانسیں روک دے گا۔ مسلسل سینے پہ ہاتھ مسلتا کمرے میں ادھر ادھر ٹہل کر بے چینی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس طرح کے خواب روز اس کا پیچھا کرتے، اس کی بے سکونی اور تکلیف میں اضافہ ہی کر رہے تھے۔ تھوڑا سانس بحال ہوا تو کھڑکی کے پردے ہٹا دیے۔ سورج کی روشنی اجازت ملتے ہی سارے کمرے کو روشن کر گئی۔ ہمدان پرسوچ نظروں سے نیچے لان کی طرف دیکھنے لگا جہاں عارف صاحب گارڈ کو کچھ ہدایت دے رہے تھے۔ اس نے نظریں گھمائیں تو لان کے ایک سائڈ پہ رکھی کرسیوں پہ گئی جہاں کبھی ابیر شام کے وقت بیٹھا کرتی تھی۔
شاید یہ جگہ اس کو پسند تھی اور اس جگہ ہمدان نے اس کے کردار کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ پھر سے وہی سوچ آتے اس کی آنکھیں جلنے لگی۔ وہ انہی تکلیف دہ سوچوں میں گم رہتا اگر سائڈ ٹیبل پہ بڑا فون چیخ کر اپنی موجودگی کا احساس نہ دلاتا۔ سوچے جھٹک کر اس نے کال اٹھاتے فون کان سے لگایا۔ نظروں کا منظر اب بھی لان کی وہ خالی کرسیاں تھیں۔ کتنی دفعہ بکواس کی ہے، لوکیشن اور ٹائم چینج کرنے سے پہلے 1 دن پہلے بتا دیا کرو، لیکن تمہارے بھوسے بھرے دماغ میں میری بات گھستی نہیں۔ مقابل کی بات سن کر وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ سوری کہ بچے، تمہیں میں آ کر دیکھتا ہوں، دانت پیس کر کہتے اس نے فون بند کیا اور فریش ہو کر ہونے چل دیا کہ اچانک ہی آج کی شوٹنگ کی ٹائمنگ بدل دی تھی۔ اس کی دوسری فلم شوٹنگ کے آخری مراحل میں تھی، 1 ہفتہ اور لگنا تھا، پھر اس کے بعد پروموشن کا کام جلدی کر کے ایوارڈ شو میں پہلے ریلیز کرنی تھی۔ فریش ہو کر واپس آیا تو فضیلت بیگم کو اپنے روم میں دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر سلام کرتا تیار ہونے لگا۔ اس دن کے بعد وہ آج ان سے روبرو ہو رہا تھا۔ شدید غصے کی وجہ سے 2 ہفتے گھر نہیں آیا تھا۔ غصے میں ماں کو کچھ کہہ نہ دے۔ آپ کیوں آ گئی اوپر؟ میں بس نیچے ہی آ رہا تھا۔ تیار ہو کر اس نے ہاتھ تھاما، بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ فضیلت بیگم بس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس کی رونق اور شادابی پتہ نہیں کہاں کھو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ان کو ایسے خاموش دیکھ کر ہمدان پیار سے بولا۔ سوری بچے، مجھے تم سے پوچھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کے اتنے دن گھر سے دور رہنے پر فضیلت بیگم کو اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب آپ ماں ہیں، آپ کو حق ہے ہمارے مستقبل کا فیصلہ لینے کا۔ ان کے ہاتھ لبوں سے لگاتا وہ محبت سے بولا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ تو پھر میری مان کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے سیدھا سوال کیا۔ ہمدان پھر سے اسی بات پر لب بھیج گیا۔ آنکھیں ایک دم ہی سرخ ہوئیں، لیکن وہ سر جھکا گیا کہ کہیں اس کی سرخ آنکھیں دیکھ نہ لیں، لیکن وہ ماں تھی، اپنے بچے کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ کچھ نہ بولا تو فضیلت بیگم پھر بولی، بیٹا بہن کا ہی سوچ لو، اس کی بھی شادی کی عمر ہو رہی ہے، میں کوئی تمہاری دشمن نہیں ہوں، ماں ہوں، تمہاری بس مرنے سے پہلے تمہاری خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی آنکھوں میں ویرانی دیکھتے فضیلت بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھی بہن کا ہی سوچ رہا ہوں، اس لیے کسی کی بہن کے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ پہلے ہی ابیر کو بہت تکلیف دے چکا ہوں، مزید کسی کی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ میری بھی بہن ہے جس نے اگلے گھر جانا ہے، اور میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ میری غلطیوں کی سزا میری بہن کو ملے۔ میں شادی سے بھاگ نہیں رہا، جانتا ہوں زندگی کا لازمی حصہ ہے، لیکن میں پہلے اپنی غلطیوں اور گناہ کی سزا بھگت کر معافی مانگ کر اپنے سینے سے پچھتاوے کا بوجھ اتارنا چاہتا ہوں جو دن بدن میری سانسوں کو روک رہا ہے۔ بس کچھ وقت دیں، آپ کی ہر خواہش میری سر آنکھوں پر۔ ان کے ہاتھ تھام کر ان کے سامنے بیٹھتا، بے بسی سے بولتا، آخر تک ان کی بات مان گیا۔ ابیر سے جڑا ہر جذبہ، پیار، محبت، عادت، ضرورت، وہ جو بھی تھا، اس نے ہر احساس اپنے دل کے ایک کونے میں دفن کر دیا تھا۔ اب بس اس کو معافی مانگنی تھی، ابیر سے اپنی ہر زیادتی، ہر گناہ کی۔ پہلے ہی وہ ابیر کے ساتھ بہت غلط کر چکا تھا، اب اپنے کسی بھی جذبے کی وجہ سے اس کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا بچہ ہمیشہ خوش رہو، اللہ تمہاری ہر پریشانی دور کرے۔ ہر ماں کی طرح انہوں نے بھی اپنے بچے کی خوشی کے لیے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی، اور آپ ابھی مہوش کی شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ پہلے میری بہن ڈاکٹر بنے گی۔ بہن کے حق میں بولتا ہے، ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند گیا، جہاں سکون ہی سکون تھا۔ فضیلت بیگم دونوں کے پیار پہ مسکراتی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، اس کی بے چینی کم کرنے لگی۔ یہ تم نے اتنی سردی میں اے سی کیوں چلا رکھا ہے؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ٹھنڈ لگ گئی ہوگی تو جلدی سے بند کرو اس کو۔ ایک دم سے ان کو شدید ٹھنڈ کا احساس ہوا تو ان کی نظر اے سی پہ گئی اور کولنگ دیکھ کر ان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ نہیں، وہ بس تھوڑی بے چینی ہو رہی تھی، اس لیے چلایا، فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ ان کے غصے کو دیکھتے ہمدان نے شرافت سے بند کر دیا، ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ خیال رکھا کرو، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور کوئی گرم کپڑا پہن کر جانا، ایسے مت نکل جانا، بہت سردی ہے آج۔ چلو اب جاؤ نیچے، ناشتہ بناتی ہوں تمہارا۔ محبت سے اس کو ہدایت دیتی وہ نیچے چلی گئی۔ جب اندر ہی آگ لگی ہو تو باہر کی سردی خاک اثر کرے گی۔ تلخی سے سوچتے اس نے بھورے رنگ کا جیکٹ کبرٹ سے نکال کر کندھوں پہ رکھ لیا کہ ماں کو دکھا سکے، ورنہ اس کا پہننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں بہت سارے مزے کروں گی، وہاں اتنی ساری برف ہوگی، اتنا مزہ آئے گا امو، ابیہا خوشی سے چہکتی بولی۔ مہر نے بہت مشکل سے اس کو اس سال مری ٹرپ پہ جانے کی پرمیشن دی تھی، جس کی وجہ سے آج کل وہ حد سے زیادہ خوش تھی۔ ابھی لاؤنج میں بیٹھی لیپ ٹاپ لیے کچھ کر رہی تھی، اور ابیہا ایک صوفے پہ دوسرے سے پلانگ رہی تھی، ساتھ اپنے پلانز سے آگاہی دے رہی تھی۔ پر اپنا خیال رکھنا ہے، ابیر نے ساتھ ہدایت کی۔ میں رکھ لیتی ہوں اپنا خیال، اب میں بڑی ہو گئی ہوں۔ امو میں چیئر لفٹ پہ بیٹھوں گی؟ اس نے نہیں اطلاع دی۔ جی نہیں، آپ بالکل نہیں بیٹھیں گی، اگر آپ نے ایسا کچھ کرنے کا سوچا تو آپ کا جانا کینسل ہو سکتا ہے۔ ابیر نے منع کرنے کے ساتھ دھمکی بھی دی۔ وائے امو، اتنا مزہ آتا چیئر لفٹ پہ؟ اس نے منہ بسورا۔ نو مینز نو، ابھی آپ چھوٹی ہیں۔ دوسری طرف سے سخت انکار تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ یہ آپ کی سیفٹی کی بات ہے اور آپ اس پہ کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اس نے ابیہا کو دیکھتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوکے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابیہا نے حامی بھری۔
جب ابیر سنجیدہ ہوتی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کو ابیحہ کی بات پسند نہیں آئی۔ غصہ وہ کبھی نہیں ہوتی تھی، بس ذرا سنجیدہ ہوتی اور ابیحہ کے سارے اعتراض وہیں دم توڑ جاتے۔ یہاں آئیں۔ اس کی اداس صورت دیکھ کر ابیر سے رہا نہ گیا تو وہ فوراً پاس بلایا۔ ابیحہ منہ لٹکائے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ گھر سے دور جا رہی ہیں، وہاں آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا نا؟ نہ میں، نہ بابا، نہ کوئی اور۔ اگر اس طرح کے کسی کام میں اللہ نہ کرے آپ کو چوٹ لگ گئی تو پھر آپ کیا کرو گی وہاں؟ تو آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا، اور جب بچوں کو چوٹ لگتی ہے نا تو ماں باپ کو بہت ہرٹ ہوتا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہو آپ کے امّو بابا ہرٹ ہوں؟ اس نے لیپ ٹاپ سائٹ پہ رکھے نرمی سے سمجھایا۔ ابیحہ نے نام سر ہلایا۔ آپ جاؤ، خوب انجوائے کرو، نئی نئی چیزیں دیکھو، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، لیکن ابھی آپ چھوٹی ہو اسی لیے ایسی چیزوں سے دور رہو جو رسکی ہوں، سمجھ گئی میری گڑیا؟ پیار سے بات سمجھا کر اس نے ماتھا سونتے پوچھا۔ یس امّو، ابیحہ نے سر ہلایا۔ میری چھوٹی سی جان بہت سمجھدار ہے، امّو کی ساری باتیں سمجھ جاتی ہے، اللہ میری گڑیا کی یہ حسین مسکراہٹ ہمیشہ برقرار رکھے۔ اس کے پھولے گالوں کو لبوں سے چھوتی اس نے ممتا سے چور لہجے میں دعا دی۔ ابیحہ سچ میں ایک سمجھدار بچی تھی، زیادہ ضد نہیں کرتی تھی اور ابیر کی باتیں تو بہت جلدی سمجھ جاتی تھی۔ کیا میں وہاں یہ سنوں؟ میں یہ بنا لوں امّو؟ اس کی بات اب اس نے اجازت چاہی۔ جی میری جان، جو دل چاہے وہی کریں، بس اپنا خیال رکھنا اور ٹیچر کو بتائے بغیر کہیں نہیں جانا۔ اس کے معصوم سے سوال پہ ابیر کا کھل کر مسکرائی۔ اس کا من پسند جواب دیے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بابا آ گئے۔ مہد کی گاڑی کی آواز سن کر وہ زور سے بولتی باہر کی طرف بھاگی۔ ابیر نے مسکراتے اپنا کام بند کر کے سائڈ پہ رکھا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ الحمدللہ بابا، میں ٹرپ پہ جاؤں گی تو سنو مین بھی بناؤں گی۔ امّو نے بولا میں سب کر سکتی ہوں، بٹ چیئر لفٹ پہ نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ وہ سیف نہیں ہوتا۔ ایک ہی سانس میں اس نے سب کچھ بتا دیا۔ مہد مسکراتے اس کو لے کر صوفے پہ بیٹھا۔ ابیر اس کا بیگ رکھ کر کچن میں چلی گئی۔ آپ کی امّو نے بالکل ٹھیک بولا، پر اب آپ نہیں جا سکتی ٹرپ پر۔ اس کے گال چوم کر مہد نے اطلاع دی۔ کیوں بابا؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ آپو کے پاس جانا نیکسٹ ویک فلائٹ ہے ہماری، اس کی آنکھیں صاف کرتے مہد نے بتایا۔ یہ کیا بات ہوئی بابا، آپ نے اب کیوں رکھی فلائٹ؟ ہم 2 دن بعد بھی تو جا سکتے نا؟ مہد کی گود سے اتر کر شدید خراب موڈ کے ساتھ کہتی سر جھکا کر دوسرے صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ میری آبی ضرور جائے گی ٹرپ پہ، خبردار کسی نے منع کیا تو۔ میٹھی سی نسوانی آواز پہ ان دونوں کے جھٹکے سے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں صوفیہ آپو بڑی سی مسکراہٹ لیے دروازے میں کھڑی تھی۔ آپو؟ ابیحہ چلاتی ہوئی اٹھ کر بھاگی۔ آپو نے بیگ چھوڑ کر جھکتے اس کو گود میں لیا اور چٹا چٹ اس کا منہ چوم لیا۔ ابیحہ کی اونچی آواز سن کر ابیر بھی باہر آئے اور وہاں موجود ہستی کو دیکھ کر حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ آپ نے کیا حسین سرپرائز دیا ہے آپو، مزہ آ گیا۔ ان کے گلے لگتا مہد حیرت زدہ سے بولا۔ بس تم لوگوں کے چہرے پہ یہ خوشی دیکھنے کے لیے ہی سرپرائز دیا ہے، اللہ ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ مہد اور ابیحہ کے ماتھے پہ پیار کرتے وہ شدید پیار لہجے میں بولی۔ ابیر وہیں کھڑی آنکھیں پوری کھولے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی جی؟ اس کو سٹل دیکھ کر آپو اس کے پاس آتی آہستہ سے بولی۔ بھابھی جی پہ ابیر جھیمپ گئی۔ سدا خوش رہو حسین لڑکی۔ اس کے چہرے پہ آتی حیا دیکھ آپو مسکراتی اس کے گلے لگ گئی۔ آپ نے تو دن بنا دیا آپو، ابیر مسکراتی بولی تو آپو نے فرسٹ کالر کھڑے کیے۔ ان کے ساتھ مہد اور ابیحہ بھی ہنس پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد آفندی ولا کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ آپو نے تو آ کر جیسے رونت ہی لگا دی تھی۔ ان کے ہسبینڈ 1 مہینے کے بزنس ٹرپ پہ گئے تھے اور بچی اسکول ٹرپ پہ، تو وہ یہاں سب کو سرپرائز کرنے چلی آئیں اور سب واقعی سرپرائز تھے کہ کسی نے نہیں سوچا تھا آپو ایسے آ جائیں گی۔ وہ تو صرف آپو کو سرپرائز کرنے والے تھے، پر آپو نے خود ان کو اچھا خاصا سرپرائز کر دیا تھا۔ آج تو دیر رات تک آفندی ولا جاگتا رہا۔ آپو کے ساتھ ابراہیم آفندی بھی مل کر خوب شغل لگایا۔ چائے کافی پیتے، لوڈو کھیلتے اور باتیں کرتے کب رات گزری پتہ ہی نہ چلا، اور آج تو مہد نے بھی کچھ نہ کہا تھا۔ تقریباً رات کو 2 بجے سب اپنے کمروں میں پہنچے اور جاتے ہی بستروں پہ ڈھیر ہو گئے۔ تو جناب کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانی میں؟ کیا ہمدان کو ملے گی معافی یا بے چینی بنے گی قسمت؟ جاننے کے لیے